السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کا یہ باب انوکھا اور المناک ہے کہ 11ویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب عباسی خلافت کا شیرازہ بکھر رہا تھا اور سلجوق ترکمان باہم الجھے ہوئے تھے، مسلمانوں کی مرکزیت انتشار کا شکار تھی۔ عیسائیوں کے مشرقی اور مغربی کلیسا متحد ہو رہے تھے تاکہ بیت المقدس کو ناپاک مسلمانوں سے نجات دلائی جائے، اور وہ بالآخر اس میں کامیاب ہو گئے۔ عیسائی مورخین محاربات ہلال و صلیب کے آغاز کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ سلجوقیوں نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو عیسائیوں کے لیے حج مشکل اور خطرناک ہو گیا۔ اسی دوران میں پطرس راہب زیارت کو آیا، جس نے جاتے ہی مسیحی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اس نے پوپ اربن ثانی سے حکمرانوں اور سرداروں کے نام خطوط لکھوائے اور خود 1095 عیسوی میں گدھے پر فرانس اور جرمنی کا دورہ کیا۔ یہ شہر شہر اور قریہ قریہ پھرا، لکڑی کی صلیب ایک علم کی طرح کندھے پر ہوتی۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتا اور جہاد مسیح کے نعرے لگاتا، جس کے نتیجے میں سارے یورپ میں تلاطم برپا ہو گیا اور بپھر کر بیت المقدس پر ٹوٹا اور بیت المقدس کو عربوں سے چھین لیا۔ لیکن یہ عیسائی مورخین آل سلجوق کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کہ اس زمانے میں عیسائی اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے تھے۔ ان کے معاشرے میں مجرموں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ پادری کلیسا کے ممبر پر چڑھ کر دھاڑتے کہ جو بھی مجرم ہے بیت المقدس جا کر گناہوں کی معافی مانگے تو اسے جنت مل سکتی ہے۔ عیسائی مورخین کا یہ اعتراف عرب مورخین کے اس موقف کی تائید کرتا ہے کہ عیسائی زائرین کے گرد زیادہ تر مجرموں پر مشتمل ہوتے، جن کی رگ رگ میں خباثت بھری ہوتی تھی۔ ایسے زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوا تو سلجوقی ترکمانوں نے ان کے بغیر اجازت آنے پر پابندی لگا دی اور حکم دیا کہ زائرین ڈھول تماشے اور باجے گاجے ساتھ لے کر شور مچاتے ہوئے آنے کی بجائے عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بن کر شہر مقدس کے اندر داخل ہوں۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ راہب ہرمٹ نیم پاگل تھا، جو اپنی بیوی کے جھگڑالو پن سے تنگ آ کر اس سے نجات پانے کے لیے راہب بنا تھا۔ اس نے پورے یورپ کو ارض مقدس پر حملے کے لیے اکسانے کا منصوبہ بنایا اور اس طرح اپنے ہی لیے ولی اللہ کا مقام پیدا کر لیا۔ عرب مورخین کے نزدیک صلیبیوں نے سلجوقی خاندان کے مظالم کی جتنی داستانیں بھی بیان کی ہیں وہ محض افسانے ہیں، اور مغربی مورخین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آل سلجوق نے ایشیائے کوچک کی عیسائی سلطنت کے سرحدی حملوں سے تنگ آ کر جو جوابی کارروائیاں کیں، اس نے عیسائیوں کے دلوں پر گہرے زخم لگائے۔ سلجوقی ترک جنگجو تھے، وسط ایشیا سے بگولا بن کر اٹھے اور آندھی بن کر دوسرے ممالک پر چھا گئے۔ سلطان الپ ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ نے ایشیائے کوچک سے رومیوں کا تسلط قریب قریب ختم کر دیا تھا، اور رومی شہنشاہ الیکس اپنی ذلت و شکست کا بدلہ لینے کے لیے سوچ بچار کر رہا تھا کہ موت کے بے رحم ہاتھوں نے ملک شاہ کو مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا، اور سلجوقی سلطنت ملک شاہ کے جانشینوں کی بدولت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ رومی شہنشاہ نے موقع غنیمت جانا اور پطرس راہب کی زبانی یورپ کے جنگ بازوں کے نام پیغام بھیجا۔ اس نے پوپ کے سامنے فریاد کی اور مذہب کے نام پر ارض مقدس اور آثار مسیح کی حفاظت کے لیے برانگیختہ کیا۔ اس نے مسلمانوں کی تصویر ان الفاظ میں پیش کی کہ ان کا مقصد عیسائی مذہب کو مٹانا ہے، اور پوپ نے ہیلسینا اور کلیر مونٹ میں یکے بعد دیگرے وہ اجلاس منعقد کیے جن میں پیٹر بھی شامل تھا۔ اس کی پیشن گوئیوں اور ہرزہ سرائیوں سے متاثر ہو کر تمام حاضرین نے شانوں پر کپڑے کی بنی صلیب لگائی اور خدا کی مرضی یہی ہے پکارتے ہوئے بیت المقدس کو چھڑانے کی قسم کھا لی۔ فوج کی روانگی 1096 میں اس دن قرار پائی جس دن عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئی تھیں۔ اس کے بعد تمام یورپ میں صلیب کی گونج ایک سرے سے دوسرے سرے تک سنائی دینے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی دنیا جنون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ جنت کی خوشخبری، حصول مال کا لالچ، زرخیز زمینوں پر قبضے کا تصور، ان محرکات نے عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب بھر دیا تھا۔ راہب اس موقع کو غنیمت جان رہے تھے کیونکہ انہیں سخت کیش خانقاہی زندگی سے نجات مل رہی تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر مذہب کا نام لیتے اور لوگوں کو طرح طرح کا لالچ دیتے۔ کوئی شخص جب صلیب پہن لیتا تو وہ سب قرضوں اور ٹیکسوں سے بری کر دیا جاتا اور عیسائیت کا محافظ قرار پاتا۔ عیسائی مورخین معترف ہیں کہ محاربہ صلیبی کا جنون صرف یورپ تک محدود نہ رہا بلکہ دور دراز کے جزیروں تک پہنچا۔ رابرٹس موناکس لکھتا ہے کہ دہلیز کے لوگ شکار چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ڈنمارک کے لوگوں نے شراب و کباب درمیان ہی میں چھوڑ دیا، اہل ناروے ادھ پکی مچھلیوں کو چھوڑ کر جہاد صلیبی کے لیے کمر بند ہو گئے۔ اور ایک دوسرا مورخ رقم تراز ہے کہ کون ان بچوں، کمزور، بیمار لوگوں کا شمار کرے گا جو یہ پکارتے ہوئے صلیبی محاربین میں مل گئے کہ اے نوجوان سپاہیوں، تم تو اپنے نیزوں سے شکست دو گے، ہمیں اپنے دکھ درد کی وجہ سے فتح میں شریک ہونے کا موقع دو۔
چنانچہ 13 لاکھ مخلوق فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس جم غفیر کا سردار پطرس راہب تھا۔ ایسا معلوم تھا کہ پورا یورپ ایشیا پر چڑھ دوڑا ہے۔ راستے میں ان مقدس محاربین نے ہنگری اور بلغاریہ میں وہ لوٹ مار مچائی کہ عالمان فلسطین کی بیٹی کے بقول جو بچہ ان کے سامنے آتا وہ اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ نتیجتاً مقامی باشندوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں۔ بقیہ السیف بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچے۔ قیصر الیکس نے انہیں ایشیائے کوچک میں دھکیل دیا۔ یہاں ان کی درندگی اور بڑھ گئی، لیکن کلج ارسلان سلجوقی والی کونیا نے ان کی وحشت کا پورا انتقام لیا اور ان کی پوری فوج جانوروں کی طرح قتل ہو کر برباد ہو گئی۔ دریں اثنا 15 اگست 1096 کو یورپی حکومتوں کی باقاعدہ افواج ساحل ایشیا پر اتریں۔ ان میں فرانس، برطانیہ، اٹلی، سسلی اور جرمنی کی فوجیں شامل تھیں۔ ان کی قیادت یورپ کے جری گارڈ، فری رئیس بولون، ہیگو اعظم اور ریمنڈ کاؤنٹ ٹولوز، رابرٹ امرینا رمنڈی، ہینگو آف ورمینڈا جیسے سالار کر رہے تھے۔ افراد کی تعداد 10 لاکھ سے کم نہ تھی۔ صلیبی محاربین نے کونیا کا محاصرہ کر لیا اور سلطان امیر ارسلان ایک خوفناک مارکے کے بعد شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد صلیبی محاربین انطاکیہ کی طرف بڑھے اور ارمنیوں نسل امیر فیروز کی غداری نے انہیں انطاکیہ میں داخلے کا راستہ دے دیا۔ صلیبی فوجیں رات کو شہر میں داخل ہوئیں اور ساری مسلمان آبادی کو تہہ تیگ کر کے ان کے مکانات مسمار کر دیے۔ عیسائی مورخین کے بیان کے مطابق مسلمان مقتولین کی تعداد 10,000 سے کم نہ تھی۔ اس کے بعد عیسائی فوجیں معرۃ النعمان کی طرف بڑھیں اور اسے فتح کر کے 3 دن تک قتل عام کرتی رہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل اور اس قدر زندہ گرفتار کیے گئے۔ اسی مرحلے میں فاطمی خلافت مصر نے ترکمانوں کو کمزور پا کر عرض فلسطین پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور فاطمی خلیفہ مستعملی کے سپہ سالار افضل بن بدر جمال نے القدس پر چڑھائی کر دی۔ 40 روز کے محاصرے کے بعد شعبان 499 ہجری بمطابق 1096 عیسوی کو شہر فاطمیوں کے قبضے میں آ گیا اور افتخار الدولہ حاکم ہوا۔ لیکن 3 سال بعد صلیبیوں نے قدس کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبی 40,000 اور مصری فوج 1,000 تھی۔ اسے مصر میں کمک پہنچی، نہ ہی عباسی خلیفہ المستحضر باللہ کوئی اعانت کر سکا۔ نتیجتاً 40 روز بعد 23 شعبان اور 492 ہجری 15 جولائی 1099 عیسوی کو صلیبی کوہ سیہون کی طرف شہر میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ میں پناہ لی، لیکن عیسائیوں نے شہر میں قتل و غارت کے بعد مسجد کا رخ کیا اور بچوں، بوڑھوں، جوانوں سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر شہید کیا۔ ایک گروہ محراب داؤد میں جا پہنچا، لیکن جس وقت نصرانی بیت المقدس کی شمالی دیوار توڑ کر اندر آ گئے تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے، معصوم بچوں کو اٹھا اٹھا کر فصیلوں پر پٹکا گیا، علماء کرام کو تیل میں چھڑک کر جلا دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ اور محراب داؤد میں شہداء کی تعداد 7,000 سے زیادہ تھی۔ مشرقی و مغربی مورخین متفقہ طور پر مسلمان مقتولین کی مجموعی تعداد 70,000 بتاتے ہیں۔ قدس کے گلی کوچوں کے علاوہ ویرانوں اور کھنڈروں میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مسجد اور اس کے صحن میں مقتولین کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا۔ اس غارت گر فتح کے 3 روز بعد مسلمان قیدی بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ باقیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ خود کو میناروں اور مکانوں کی چھتوں سے گرا کر ہلاک کر ڈالیں۔ مشہور یورپی مورخ سٹینلے لین پول لکھتا ہے کہ صلیبی بیت المقدس میں اس طرح گھسے جیسے کوئی پرانی لکڑی میں پچل ٹھونکے۔ ایک اور عیسائی مورخ رقم طراز ہے کہ بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ پر صلیبیوں نے ایسا قتل عام کیا کہ ان صلیبیوں کے جو مسجد عمر میں سوار ہو کر گئے تھے گھوڑوں کے گھٹنے خون کے چشمے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر دے مارا گیا اور ان کو گھما کر فصیل سے پھینک دیا گیا۔ دوسرے دن ان لرزہ خیز مظالم کا وسیع پیمانے پر اور جان بوجھ کر اعادہ کیا گیا۔ ٹینکریڈ نے 300 قیدیوں کو جان کی امان دے دی۔ وہ چیختا رہا، لیکن اس کی چیخ و پکار کسی نے نہ سنی اور سب کو قتل کر دیا۔ پھر ایک زبردست قتل عام شروع ہوا۔ عورتوں، بچوں، بڑوں اور بوڑھوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ شیخ سعدی شیرازی نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو عیسائی بیت المقدس میں داخل ہوئے انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ عینی شاہد رابرٹ کے حوالے سے لیبان نے لکھا ہے کہ ہمارے لوگ صلیبی راستوں میں مکانوں کی چھتوں پر دوڑ رہے تھے اور اس شیرنی کی طرح جس کے بچے چھین لیے گئے ہوں قتل عام کے مزے لے رہے تھے۔ یہ بچوں کے ٹکڑے کر رہے تھے اور کسی متنفس کو بھی نہ چھوڑتے تھے۔ جلد فراغت حاصل کرنے کی غرض سے ایک ہی رسی میں کئی آدمیوں کو لٹکا دیتے تھے۔ ایک دوسرا عینی شاہد ریمانڈ وائل پوئی کے کیس بیان کرتا ہے
کہ بیت المقدس کے راستوں اور ہر جگہ پر سروں، ہاتھوں اور رانوں کے انبار لگے ہوئے تھے اور لاشوں سے چلنا پڑتا تھا۔ ہیکل سلیمانی میں اس قدر خون بھرا تھا کہ اس کے صحن میں لاشیں تیرتی پھرتی تھیں۔ کسی کے ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا دھاڑ بے جوڑ اس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کہ انہیں پہچاننا مشکل تھا۔ صلیبیوں نے اس قتل عام کو ناکافی سمجھ کر ایک محفل منعقد کی جس میں قرار پایا کہ کل باشندگان بیت المقدس کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ یہ قتل عام کا بازار باوجود حامیان دین عیسوی کی مستعدی کے 8 روز تک گرم رہا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب مارے گئے، کوئی متنفس زندہ نہ رہا۔ مسجد عمر سے 40 بڑی قندیلیں جن کا وزن 100 رطل شامی اور 200 چھوٹی قندیلیں اٹھا لی گئیں۔ مسجد اقصیٰ کا مال غنیمت اس قدر تھا کہ 6 گاڑیاں بھی بھری جاتی تو ختم نہ ہوتا۔ اس قتل عام کی اطلاع بغداد پہنچی تو یہ گریہ کناں اہل بغداد سیاہ ماتمی لباس پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ وہ دہائی دے رہے تھے، آہ القدس میں تقدیر الہی نازل ہوئی۔ خلیفہ المستحضر نے فوج بھیجی جو لڑے بغیر حلوان سے پلٹ گئی۔ مصر نے الفضل بن امیر الجیوش کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا لیکن وہ بھی شکست کھا گیا۔ یہ مصری لشکر ناتجربہ کار اور بازاری آدمیوں پر مشتمل تھا۔ دشمن نے جب حملہ کیا تو وہ بے جان کھڑا رہا اور دشمن نے آسانی سے اسے قید کر لیا، صرف چند فوجی واپس جا سکے۔ بہرحال اس المناک واقعہ کے بعد عیسائیوں نے انطاکیہ، طرابلس اور بیت المقدس میں 4 سلطنتیں قائم کر لیں۔ ان کا سردار اعلیٰ گاڈفری بیت المقدس کا والی ہوا۔ اس نے اپنے لیے محافظ قبر مسیح کا لقب پسند کیا اور تھوڑے دنوں بعد 18 جولائی 1100 عیسوی کو مر گیا۔ اس کا بھائی ہالڈوین رہا سے آ کر جانشین ہوا اور اپنی جگہ اپنے بیٹے بالڈوین برگ کو چھوڑ آیا جسے عربی تواریخ میں بردویل لکھا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس پر قبضہ کر لینے کے بعد بھی عیسائیوں کے لشکر مسلسل چلے آتے تھے لیکن مسلمان صلیبیوں کے مقابلے میں کوئی متحد محاذ قائم نہ کر سکے۔ عباسی خلیفہ برائے نام تھا، سلجوق بے جان ہو چکے تھے اور فاطمی خلافت بھی دم توڑ رہی تھی۔ سارے عرب بے شمار خود مختار مسلم ریاستیں قائم تھیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق اور رابط نہ تھا، اگر تھا تو فقط اتنا کہ وہ اپنے اقتدار کو وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں نے جن جن علاقوں پر قبضہ کیا مسلمانوں سے خالی کرایا وہ پہاڑوں اور ریگزاروں میں منتشر ہو گئے۔ لیکن ہیرلڈ لیم کے الفاظ میں مصائب کے اس اندھیرے میں بھی مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط رہا۔ انہیں یقین تھا کہ موجوں کی طوفان انگیزی عارضی ہے اور وہ موجیں اپنے اصل مقام کی طرف ضرور لوٹ جائیں گی۔ پہلی شکست کے بعد مختلف عظماء اس عقیدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں عطابق عماد الدین زنگی والی موصل کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے 1144 عیسوی میں عیسائیوں کو شکست دے کر قبضہ کیا، رہا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے سقوط کی صدائے بازگشت سارے یورپ میں سنائی دی۔ پاپا روم نے دعوت بھیج کر تمام یورپ میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال پیدا کیا اور عیسائی اقوام کو ایک بار پھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ فرانس کا بادشاہ لوئی سابع اور فرمانروائے المانیہ کنٹراڈ ثالث اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی طرف بڑھا۔ پہلے کنٹراڈ آیا لیکن مسلمانوں نے شکست فاش دے کر بیشتر فوج کو قتل کر دیا، بقیہ سیف بھاگے۔ راستے میں فرانسیسی لشکر آتا ہوا ملا، اس کے ساتھ ہو گئے لیکن اسے بھی مار پڑی اور بچے کھچے صلیبی طرح طرح کی سختیاں اور مصیبتیں سہتے بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سے دمشق اور جو مجیر الدین ابک کے قبضہ میں تھا حملہ کیا، لیکن عماد الدین زنگی کے بیٹوں سیف الدین اور نور الدین محمود نے انہیں پسپا کرنے پر مجبور کر دیا اور دوسری صلیبی جنگ تھی۔ اس جنگ میں ایک ممتاز ضعیف العمر عالم دین اور شیخ وقت حجت الدین یوسف مغربی بھی شریک تھے۔ مسلمان سالار نے ان سے درخواست کی کہ آپ تکلیف نہ کیجیے، ہم اس فرد کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں، لیکن شیخ نے فرمایا میں خدا سے سودا کر چکا ہوں کہ میں میدان جنگ میں لڑ کر شہادت حاصل کروں گا۔ اس معرکہ خونی میں عیسائیوں کو کس قدر نقصان ہوا اس کا اندازہ ایک عینی شاہد کے اس بیان سے لگا لیجئے کہ یورپ کے شہر اور قلعے خالی اور سنسان ہو گئے تھے۔ اس مقدس آگ کا ایندھن بننے کے لیے اتنی کثیر تعداد یورپ سے روانہ ہوئی تھی کہ پیچھے 7 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد نظر آتا تھا۔ جب یہ خبر یورپ پہنچی تو ان مصیبت زدہ عورتوں کے باپ، شوہر، بیٹے اور بھائی جو جنگ پر گئے تھے اب کبھی اپنے گھروں کو نہ لوٹ سکیں گے تو سارا یورپ نالہ و فریاد سے گونج اٹھا۔ یورپی مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری صلیبی جنگ سے یورپ کا سر غرور ہی نیچا ہو گیا۔
بلکہ بیت المقدس کی لاطینی ریاست بھی کمزور ہو گئی، اور اگر نور الدین کو موت مہلت دیتی تو بیت المقدس میں عیسائی سلطنت کا خواب منتشر ہو کر رہ جاتا۔ سلطان نور الدین محمود ایمان اور عمل کی دولت سے مالا مال تھا۔ ملک شام سے عیسائیوں کا اخراج اس کی زندگی کا مقصد اولین قرار پا چکا تھا، چنانچہ اس نے اپنی افواج کو منظم کیا اور اکثر نواحی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تاکہ وہ دل جمی سے فرنگیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس نے فرنگی سازشوں اور حملوں کو ناکام بنا کر شام اور الجزیرہ کی متحدہ ریاست قائم کی اور مصر میں اثر و رسوخ حاصل کیا۔ اس کا یہی اقدام آگے چل کر مسلمانوں اور اسلام کے لیے خوشبختی کا باعث بنا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جہاد کا خیال رہتا، لیکن اس نے دشمن سے عیاری اور مکاری کو کبھی روا نہ رکھا۔ جب حاکم یروشلم بالڈون مرض الموت میں مبتلا ہوا اور اس کی جانشینی پر عیسائیوں میں اختلاف رائے تھا تو بعض ساتھیوں نے موقع کو غنیمت جان کر سلطان کو حملہ پر اکسایا، لیکن سلطان نے یہ کہہ کر اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ اس وقت جب دشمن مصیبت میں مبتلا ہے اس پر حملہ جواں مردی نہیں ہے۔